شیروں کی جنگ اور گیدڑوں کی فتح۔ یہ تاریخ کا وہ خون سے ترباب ہے جو ہر باضمیر مسلمان کے دل میں قیامت تک ہلچل مچاتا رہے گا۔ مسلمانوں کو کبھی دشمنوں نے زیر نہیں کیا، ان کی تباہی ہمیشہ اندر سے شروع ہوئی۔ وہ زخم جو تلواروں نے نہیں لگائے، وہ خود غرضی، منافقت اور اقتدار کی ہوس نے لگائے۔ جب جب امت کی صفوں میں درار پڑی، دشمن نے صرف اسی درار سے قدم رکھا جو ہم نے خود اپنے اتحاد کی دیوار میں پیدا کی تھی۔ یہ دنیا کا ایک ازلی قانون ہے، جب دو شیر ایک ہی جنگل کے تخت کے لیے لڑ پڑتے ہیں تو وہ دن شیروں کی نہیں، گیدڑوں کی فتح کا دن بن جاتا ہے۔ وہی گیدڑ جو کبھی ان کی گرج سے لرز جاتے تھے، اب ان کے لہو سے رنگے میدان میں آ کر ان کی کمائی ہوئی سلطنتوں کو باہم بانٹ لیتے ہیں۔ شیر مرتے ہیں مگر شکار ان کے حصے میں نہیں آتا۔ فتح ان عیاروں کے حصے میں آتی ہے جو کمزوری کے منتظر ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ اذیت ناک سچائی یہ ہے کہ آج کے مسلم حکمران اس شیر کے وارث نہیں رہے، وہ انہی گیدڑوں کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں جنہیں وہ کبھی حقیر سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کی غیرت، اپنی تاریخ، اپنی شناخت کو بین الاقوامی مفادات اور ذاتی کرسی کے عوض نیلام کر دیا ہے۔ جہاں ماضی کے رہنما غرور میں بھی وقار رکھتے تھے، آج کے حکمران بزدلی میں بھی شرم سے عاری ہے۔ وہ امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کو چند ارب ڈالر کے قرضوں اور سیاسی معاہدوں پر قربان کر دیتے ہیں۔ ان کے قلم سے ایسے معاہدے لکھے جاتے ہیں جن کے بدلے امت کی عزت، سرزمین اور خون گروی رکھ دیا جاتا ہے۔ ان کے ضمیر اب نوٹوں کے بوجھ تلے دفن ہو چکے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے غیرت کے آنسو نہیں، مفاد کی چمک ٹپکتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں زوال پھر جنم لیتا ہے۔ مسلمانوں کو بیرونی دشمنوں نے نہیں بلکہ اپنے اندر کے منافقوں اور خود غرضوہے نے شکست دی۔ اگر ہم نے اپنے ہی خیمے میں بیٹھے گیدڑوں کو نہ پہچانا تو تاریخ ایک بار پھر وہی المناک منظر